السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، چاہے کیسا بھی کاروبار ہو، دکان ہو یا کوئی ایسا کام ہو، فیکٹری کھولنا چاہ رہا ہو، تو بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میرے اس کام میں نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا۔ تو نقصان اور فائدہ جاننے کے لیے آپ خواب کے ذریعے سے آپ جان سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ مجھے اس کاروبار میں نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا، یہ آپ پہلے پتہ کر لیں۔ اس کو بولتے ہیں استخارہ۔ تو اس کا بہت آسان طریقہ ہے، تو وہ ابھی میں آگے میں سمجھاؤں گا کہ اس کا طریقہ کیا ہے کہ کاروبار میں فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا۔ تو الرحیم، یہ ایک قرآن شریف کی چھوٹی سی آیت ہے، الرحیم۔ اس کا اب طریقہ کیا ہے، کیسے ہم پڑھیں گے، کب پڑھیں گے، جو ہمیں کاروبار کے بارے میں پہلے معلوم چل جائے گا کہ ہمیں اس کاروبار میں نقصان ہوگا یا فائدہ۔ تو چلیے آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں میں، اور آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، اور آپ لوگ سپورٹ کریں۔ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے لیے اسی طرح کے ویڈیو لاتے رہیں گے۔ جو بھی ویڈیو ہم لاتے ہیں الحمدللہ وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے۔ میرے پاس ایک کتاب ہے، دشمن کو پہچانیے۔ اس میں جو بھی بات لکھی ہوئی ہے عمل کے لیے، وظیفہ ہے، جادو نظر سے حفاظت ہے، کاروبار کے لیے ہے، کیسا بھی سحر جادو ہو اس کو ختم کرنے کی بھی دعا ہے۔ تو آپ لوگ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ تو یہ کتاب جو ہے، جو بھی بات اس میں لکھی ہوئی ہے سب قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے۔ تو چلیے وقت کو بغیر ضائع کیے آپ لوگوں کو میں یہ ویڈیو یہ آگے بڑھاتا ہوں، آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں، سمجھاتا ہوں کہ اس کا طریقہ کیا ہے استخارہ کا۔ ہم اپنے کاروبار کو پہلے کیسے سمجھ لیں کہ اس میں نقصان ہوگا وہ فائدہ ہوگا۔ تو سب سے پہلے آپ 1100 مرتبہ الرحیم پڑھیں، پھر 500 روپے کا سیرنی لے کر کے آپ بچوں میں تقسیم کر دیں، اور بچوں میں تقسیم کر دیں۔ اس کے بعد آپ کو کیا عمل کرنا ہے، یہ الرحیم آپ کب پڑھیں گے، چاہے آپ کسی بھی نماز کے بعد آپ پڑھ لیں، یا آپ جب سونے کے لیے جائے اس وقت پڑھ لیں، دونوں طریقہ ہے۔ جب آپ کو سہولت لگے تب آپ پڑھ لیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ بچوں کو تقسیم کرنے کے بعد نیت یہ کرے کہ یہ ثواب جو آپ پڑھے ابھی الرحیم، اور 500 روپے کے جو سیرنیاں بانٹے ہیں، یہ آپ نیت اس وقت یہ کرے کہ یہ ثواب میں ایک اولیاء اللہ کے لیے جو اللہ والے اس دنیا سے گزر چکے ہیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے میں یہ شیرنی بانٹ رہا ہوں، یہ عمل کر رہا ہوں میں۔ کرنے کے بعد آپ جب یہ چیز کر لیں گے تو آپ اس کے عامل ہو گئے۔ ضرورت کے وقت جب آپ کاروبار کرنے کے لیے سوچیں گے کہ میں یہ کاروبار میں کرنا چاہ رہا ہوں، میں سوچ رہا ہوں کہ یہ کاروبار کروں، تو جب آپ سوچ رہے ہیں کہ میں کروں گا تو اس سے پہلے آپ ایک پرچے پہ الرحیم لکھ لیں، صحیح ہے؟ ایک پرچے پہ الرحیم لکھ کر کے جب آپ سونے کے لیے جائیں تو وہ پرچے کو اپنے تکیے کے نیچے دبا لیں، اور جب آپ تکیے کے نیچے دبا لیں گے تو خواب میں جو معاملہ دیکھنا ہوگا معلوم ہو جائے گا آپ کو۔ جب وہ پرچے پہ لکھ کر کے آپ تکیے کے نیچے دبائیں گے، سوئیں گے، تو انشاءاللہ خواب کے ذریعے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ ہمیں یہ کاروبار میں نقصان ہوگا یا فائدہ۔ تو کتنا آسان عمل ہے، لیکن ہم لوگ کس چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ دعا تعویذ، کہ کوئی عالم کے پاس گئے، کوئی عامل کے پاس گئے، وہاں سے تعویذ لے کے آئے، کارخانے میں دکان میں لٹکا دیے، اب ہم یہ اس کے یقین ہو گیا کہ اب ہمیں اس سے فائدہ ہوگا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، جو خود عمل کریں گے نا قرآن کے آیت سے اس میں، اور جو تعویذ یا نقش ہم لگائیں گے دکان کے اندر یا کارخانے فیکٹری کے اندر، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو آپ اس عمل کو ضرور کریں، کوئی خاص بڑی صورت یا آیت نہیں ہے، الرحیم، بس آپ کو ایک پرچے پہ لکھ کر کے تکیے کے نیچے رکھ کر کے سو جانا ہے۔ جب آپ یہ عمل کو پڑھیں گے 1100 مرتبہ اس الرحیم کو پڑھیں گے
اور 500 روپے کا شیرنی آپ بچوں میں تقسیم کریں گے، بس آپ اس کا عامل بن گئے بس۔ اور یہ نیت کر لے کہ میں یہ ایک اولیاء اللہ جو اللہ والے بزرگ ہیں ان کے ثواب کی نیت کے لیے میں کر رہا ہوں، بس بہت آسان سا عمل ہے۔ تو آپ لوگ اس کلپ کو ضرور پورا دیکھیں اور شیئر کریں۔